السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے اور یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ اور یہ سب سے بڑا شرک کا رد ہے یہ روایت، یہ سب سے بڑی حدیث ہے شرک کے رد میں، کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو پوجا ہے، پکارا ہے، لیکن آخری امت کے لوگوں تم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو تو ان کی حیثیت یہ ہے عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، نہ ذات کا ٹکڑا ہیں، نہ ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تمام انسانوں کی طرح۔ اور ان کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں وہ ایمان کی وجہ سے ہے، توحید پھیلانے کی وجہ سے ہے، اللہ کے ساتھ جو ان کا یعنی بلند مقام ہے، قرب کا مقام ہے، وہ ایمان خالص کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ اس معاملے میں اپنی جان لڑائی ہے، جہاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد کبیر کیا ہے، تب جا کے یہ درجے حاصل ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے ان کا راستہ۔ سب سے پہلی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، یہ پہلی سنت ہے۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ اس پر قائم ہو جاؤ، پھر یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ، اسی کی خاطر تکلیفیں اٹھاؤ اور جہاد کرو پوری دنیا والوں کے سامنے، نہ کسی کی دھونس کی پرواہ کرو، نہ کسی کی طاقت کو خاطر میں لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ یہ چیز تھا، یہ معاملہ اللہ کے بندو۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی جو بدبختی سمجھو یا جہالت سمجھو وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی توحید کی حدیث تھی، یہ دعا تھی، اس کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ اور آج سب فرقوں کا، سب مسلکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہاں سے سنتے ہیں، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہ یہاں نہیں موجود ہے، بلکہ مدینے والی قبر میں جا کر پڑھو تو وہاں موجود ہیں، وہاں حاضر ناظر ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، سلفیوں کا عقیدہ ہے۔ عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے کہ حج اور عمرہ کا جو انہوں نے کتابچہ پوری دنیا میں پھیلایا، اس کے اندر یہ مشرکانہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے، یہ شرک ہے۔ تو آصف الرحمان اس روایت کو تو کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری مشرکانہ روایت کو کہ فرشتے پہنچاتے ہیں اس کو مانتا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ باقی یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ فرشتے کیا عربی نہیں جانتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور فرشتے جا کے مدینے والی قبر میں لے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ان کے دو کفر ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ مانا ہے، سمجھا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ کے نام پر زندہ ہے۔ اور سارے شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آ سکتی ہے، یہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔